السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 177 ایپیسوڈ نمبر 177 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 558، زہر آلود حلوہ۔ خلیفہ عزالدولہ کے زمانے میں قوم کے ڈاکوؤں نے بڑا ادھم مچایا۔ یہ لوگ پہاڑی گھاٹیوں میں چھپے رہتے اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان ڈاکوؤں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو عزالدولہ نے ایک تاجر کو بلایا اور اسے ایک خچر دیا جس پر 2 صندوق لدے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں ایک ایسا حلوہ بند تھا جس میں بہت تیز اور نفیس خوشبو ملی ہوئی تھی۔ اس حلوے کو بہت خوبصورت برتن میں بند کر کے صندوقوں میں رکھا گیا۔ خلیفہ نے اس تاجر کو وہ خچر دے کر حکم دیا کہ فلاں قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور ظاہر یہ کرو کہ بعض حکام کے لیے یہ تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ تاجر نے شاہی حکم کی تعمیل کی اور قافلے کے آگے آگے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ ڈاکوؤں کے مقام کے پاس پہنچا تو ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا اور قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ اس خچر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جس پر حلوے کے صندوق لدے ہوئے تھے۔ پھر جب ڈاکوؤں نے اس صندوق کو کھولا تو سب ڈاکو اس صندوق کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ بھوکے تھے اس لیے سب ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ تھوڑی دیر میں سب ہلاک ہو گئے۔ پھر سب قافلے والوں نے دوڑ کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا اور ان کے ہتھیار بھی لے لیے اور لوٹا ہوا مال بھی واپس مل گیا۔ سبق: جھوٹ، مکر و فریب سے حاصل کیا گیا دنیا کا مال کوئی فائدہ نہیں دیتا، ایک نہ ایک دن اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ظالم دین اور دنیا دونوں میں برباد رہتے ہیں۔ حکایت نمبر 559، تربوز۔ سلطان جلال الدولہ ایک روز شکار کو نکلے تو ایک دیہاتی ملا جو رو رہا تھا۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا، میرے پاس کچھ تربوز تھے جو میری کل پونجی تھے۔ 3 لڑکوں نے وہ تربوز مجھ سے چھین لیے۔ سلطان نے کہا، تم میرے لشکر میں چلے جاؤ اور وہاں فلاں مقام پر جا کر بیٹھ جاؤ، میں شام کو واپس آؤں گا تو تمہیں خوشحال کر دوں گا۔ چنانچہ وہ دیہاتی لشکر میں گیا اور سلطان کے بتائے ہوئے مقام پر بیٹھ گیا۔ سلطان جب لشکر میں آیا تو اپنے ملازمین سے کہا، مجھے تربوز کی خواہش ہے، لشکر اور خیمے میں پتہ کرو شاید مل جائے۔ ملازمین نے پتہ کیا تو ایک ملازم تربوز لے کر آ گیا۔ سلطان نے پوچھا، یہ تربوز کس سے لیا؟ اس نے بتایا کہ کچھ لڑکے لائے تھے۔ سلطان نے کہا، ان لڑکوں کو حاضر کرو۔ وہ ملازم گیا تو یہ معلوم کر کے معاملہ کوئی سنگین معلوم ہوتا ہے، لڑکے کہیں قتل ہی نہ کر دیے جائیں، ان لڑکوں کو بھگا دیا۔ سلطان سے کہہ دیا کہ وہ لڑکے کہیں بھاگ گئے ہیں۔ سلطان نے اس دیہاتی کو بلا کر پوچھا، کیا یہ وہی تربوز ہے جو تجھ سے چھینا گیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ خلیفہ نے دیہاتی سے کہا، اس ملازم کو لے آؤ، یہ ہمارا غلام ہے، ہم اسے تجھے بخشتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تمہارے تربوز چھینے تھے۔ خدا کی قسم، اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ دیہاتی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ اب ملازم نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے 300 دینار پر سودا طے کر لیا اور اسے 300 دینار دے کر اس کے پنجے سے آزاد ہو گیا۔ پھر وہ دیہاتی
سلطان کے پاس گیا اور کہا حضور جو غلام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے 300 دینار میں بیچ دیا ہے۔ سلطان نے پوچھا تم اس سودے سے خوش بھی ہو؟ وہ بولا بہت خوش ہوں۔ فرمایا اچھا قیمت اپنے قبضے میں لے کر اور سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ سبق: عادل حاکم فریادی اور مظلوم کی کسی نہ کسی طرح سے امداد ضرور کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 560 جو کا دلیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ فوج کے سپہ سالار کے باورچی خانے کا روزانہ کا خرچ 1000 درہم ہے۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا افسوس، یتیموں، بے کسوں اور بیواؤں کا حق یوں اڑایا جا رہا ہے۔ سپہ سالار کو امیر المومنین نے حکم دیا کہ کل دوپہر کا کھانا ہمارے دسترخوان پر کھایا جائے۔ پھر آپ نے باورچیوں کو حکم دیا ہر قسم کے پرتکلف کھانے تیار کیے جائیں اور ساتھ ہی جو کا دلیا بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دوسرے دن دعوت پر پہنچا تو خلیفہ نے کھانا منگوانے میں دیر کر دی اور کھانے کا حکم دینے میں اس قدر دیر کی کہ سپہ سالار کے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے کلابازیاں کھانے لگے۔ ادب کی وجہ سے وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ بھوک لگی ہے، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں ایسے دوڑ رہی تھی کہ اس سے اس کی بھوک کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ جب وہ بھوک سے بےتاب ہو گیا تو امیر المومنین نے کھانا لانے کا حکم دیا اور سب سے پہلے جو کا دلیا منگوایا۔ سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا اس لیے اپنے محترم خلیفہ کے ساتھ ہی جو کا دلیا کھانا شروع کر دیا۔ جب خوب کھا چکا، اس کا پیٹ جو کے دلیے سے بھر گیا تو خلیفہ نے اس کے بعد دوسرے لذیذ کھانے لانے کا حکم دیا۔ جب کھانا آیا تو فرمایا آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کر دیا اور کہا میرا پیٹ تو دلیے ہی سے بھر چکا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ 1 درہم میں 10 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو آپ پر افسوس ہے کہ آپ 1000 درہم روزانہ اپنے کھانے پر خرچ کرتے ہیں۔ سپہ سالار صاحب خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل مت کیجیے۔ جو روپے آپ نے اپنے باورچی خانے میں بے فائدہ خرچ کیے ہیں، بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو اگر دے دیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ متقی خلیفہ کے ان نصیحت آمیز الفاظ کا سپہ سالار پر بہت اثر ہوا۔ اس دن سے اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ میں اتنا خرچ نہ کروں گا۔ سبق: فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ خوراک و لباس میں ہمیشہ سادگی اور درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خوراک اور لباس میں اندھا دھند خرچ کرتے ہیں وہ غریب اور بے کسوں کا حق مارتے ہیں۔ حکایت نمبر 561 الو کی کہانی۔ عبد الملک ابن مروان کو ایک رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قصہ گو یعنی قصہ سنانے والے درباری کو بلایا اور کہا کوئی کہانی سناؤ۔ قصہ گو نے کہا آج ایک انوکھی کہانی سناتا ہوں۔ پھر بیان کرنا شروع کیا۔ ایک تھا بصرے کا الو اور ایک تھا موصل کا الو۔ ایک دن موصل کے الو نے بصرے کے الو سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے بیٹے سے بیاہ دے۔ بصرے کے الو نے جواب دیا میں اس شرط پر اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں کہ اگر وہ مہر میں اجڑے ہوئے 100 گاؤں دینا منظور کر لے۔ موصل کے الو نے جواب دیا میں اتنی جلدی تو اتنے برباد گاؤں مہیا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں دعا کرو خدا ہمارے بادشاہ عبد الملک کو سلامت رکھے۔ اگر وہ 1 سال بھی ہم پر حاکم رہ گیا تو 100 اجڑے ہوئے گاؤں بڑی آسانی سے میں دے دوں گا۔ عبد الملک یہ سن کر چونکا اور سمجھ گیا۔ اسی وقت اپنے ظلموں پر باز رہنے کا اس نے عہد کر لیا۔ سبق:
ظلم کرنے سے ملک ویران ہو جاتے ہیں، اس لیے ظلم و ستم سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔